قبلہ اور تمام ہی اساتذہ اکرام کی موجودگی میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ابھی شہزادہ رسول حضور سید شاہد میاں صاحب قبلہ بیسرپور سجادہ نشین خانقاہ کریمیہ تشریف فرما ہوئے اور بہت ہی پیارے اور اچھے انداز میں جناب محترم شہزادہ خالد ملت و نواسہ حضور مفتی اعظم ہند حضور سیفی میاں صاحب نے عشق و محبت کے ماحول میں نعتیں ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ قدر قائم فرمائے۔ زور سے بول دیجئے آمین۔ آمین۔ آپ بریلی شریف میں ہیں اور سرکار مفتی اعظم ہند کے عرس مبارک میں سرکار مفتی اعظم ہند صرف ایسا ہی نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے تھے، صرف اتنا ہی نہیں تھا، سرکار مفتی اعظم ہند نے اپنا کردار دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ، اور ذرا جی لگا کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ ہمارے قابل احترام اساتذہ اکرام جلوہ گر ہیں جو عرصہ دراز سے دینی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ بہت پہلے اردو زبان کے ایک شاعر نے کہا تھا، یہ کس کا عرس ہے، یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے۔ یہ کس کا عرس ہے، کس کا عرس ہے، یہ زور سے بولیے۔ الحمدللہ ہمارے مظہر اسلام کے بڑی تعداد میں اور بھی دیگر درسگاہوں کے طلبہ موجود ہیں، اور آپ اگر بولیں گے تو انشاءاللہ مفتی اعظم ہند کا فیضان رم جھم ساون اور بادوں کی بارش کی طرح برسے گا اور برس رہا ہے۔ یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے۔ یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جن کا نام سنتے ہی مدینے کی یاد آئی ہے، جن کا نام، اب یہی کمال ہے اعلیٰ حضرت کا، یہی کمال ہے بریلی کی سرزمین سے اٹھنے والی عشق و محبت کی آواز کا۔ ذرا درود شریف زور سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ کمال ہے بریلی کے تاجدار کا، بریلی شریف سے اٹھنے والی آواز بریلی کی سرحد و سیما میں قید نہیں رہتی ہے، الحمدللہ ملکوں کی سرحد و سیما کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، اس لیے کہ یہ آواز کسی ایک ملکی کی نہیں ہے۔ یہ نکالنے والا آواز اگر عاشق رسول ہے، جس کی آواز نکلی ہے، جس کے لیے وہ رحمت للعالمین ہے، جہاں سے بھی پکارو گے فیض ملتا رہے گا۔ ذرا اور زور سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ یہ ہمارے ناظم صاحب تو کچھ دیر سوچ کے بولیں گے، لیکن آپ حضرات بولتے رہیے، انشاءاللہ ان کے قریب آ گیا ہے میں۔ علامہ مفتی ذاکر حسین صاحب قبلہ موجود ہیں، ابھی ہمارا ایک سفر میں ساتھ ہوا، بڑی طبیعت خوش ہوئی، دل باغ باغ ہو گیا۔ ایک بار اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ کس کا عرس ہے،
کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے، جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ اور مصیبت میں جہاں سوچا آواز دوں ان کو، سبحان اللہ، آپ کہیں بھی ہو یار، آپ اگر مرید ہیں مفتی اعظم ہند کے، کہیں سے رہ کر پکاریے، انشاءاللہ۔ جب غوث اعظم نے کہا تھا میرا مرید دنیا کے کسی خطے میں ہو، جنگل میں ہو، بن میں ہو، میدان میں ہو، قبرستان میں ہو، اور کہیں وادی و صحرا میں ہو، پہاڑوں پہ ہو، جہاں بھی ہو، حد تو یہ ہے کہ شیر کے جبڑے میں ہو، اور شیر کے جبڑے میں رہ کر جب مجھ عبدالقادر کو پکارتا ہے تو میں عبدالقادر شیر کا جبڑا پھاڑ کر اپنے مرید کو بچا لیتا ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ غوث اعظم۔ حضرات، یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ اب ہم شبیہ غوث اعظم کی شان میں سنیں گے۔ بقیت السلف، نمونہ سلف صالحین، حضرت علامہ مولانا حاجی مبین الدین صاحب قبلہ محدث امروہوی، سرکار مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں، سرکار مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں۔ اور مفتی اعظم ہی کا یہ فرمان ہے، اگر کسی کو زندہ ولی دیکھنا ہو، سبحان اللہ، اور پیر اپنے مرید کے لیے فرما رہے ہیں، پیر اپنے مرید کے لیے، اگر کسی کو زندہ ولی دیکھنا ہو تو میرے حاجی مبین الدین کو دیکھ لیں۔ وہ حاجی مبین الدین صاحب فرماتے ہیں، بریلی کے ایک نواب صاحب بغداد شریف گئے، سرکار آپ سے مرید ہونا ہے غوث اعظم سے۔ کہاں گئے؟ بغداد شریف، روزے پہ حاضری دی، آپ سے مرید ہونا ہے، رونے لگے، آپ سے مرید ہونا ہے، مچلنے لگے، آپ سے مرید ہونا ہے۔ تربت غوث اعظم پر اچانک آپ کو ایک نیند کا غلبہ ہوا، اور اس نیند کے غلبے میں یہ بریلی شریف کے نواب کیا دیکھتے ہیں؟ سرکار غوث اعظم نے کرم فرمایا، خواب میں آئے، آگے آگے غوث اعظم، سبحان اللہ، زور سے بولیے، آگے آگے غوث اعظم، پیچھے پیچھے مفتی اعظم، آگے آگے غوث اعظم، پیچھے پیچھے مفتی اعظم۔ آگے والی جماعت گزری، نمبر آیا غوث اعظم کا، بریلی کا نواب تڑپ کے کہنے لگا سرکار آپ سے مرید ہونا ہے، فرمایا ان سے مرید ہو جا، سبحان اللہ، فرمایا ان سے مرید ہو جا۔ پر عرض کیا سرکار یہ کون ہے؟ کہا میں غوث اعظم ہوں، یہ ہم شبیہ غوث اعظم ہے۔ کہا رہتے کہاں ہیں؟ کہا تیرے ہی شہر بریلی میں رہتے ہیں، تیرے شہر بریلی میں رہتے ہیں۔ آنکھ کھل گئی، بیدار ہوا، ٹکٹ لیا، بریلی آیا، اور سوداگران پہنچا، کہنے لگا حاضر دربار ہوا مفتی اعظم ہند کے، اگر کچھ مرتبہ چاہے تو کر خدمت فقیروں کی، بلا کو ٹال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی۔ حضرات، مفتی اعظم نے 10 انگوٹھیاں پہن کر ولایت کا ڈنکا نہیں بجایا تھا، سرکار مفتی اعظم نے رسول پاک کی ایک ایک سنت کو زندہ فرمایا تھا، ایک ایک سنت پر عمل کیا تھا، اور بتا دیا تھا یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں، یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں تو تیرا شور مچائیں گے ضرور، رہتے ہیں کہیں ارباب وفا بھی کام۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پہنچا، نواب پہنچا،
سلام کیا. مفتی اعظم صاحب بھی کچھ نہیں بولا ہے, ابھی بولا نہیں ہے نواب, سلام کے بعد بیٹھا ہوا ہے. سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں کہو کیسا آنا ہوا؟ کہنے لگا مرید ہونا آیا ہوں. آپ فرماتے ہیں دیکھ کے مرید ہو رہے ہو. جو اب بتاؤ, جو خواب کی بات بتا دے یہاں بریلی میں بیٹھ کر, اس کو آپ کیا کہو گے؟ ارے حضرات, دنیا نے مفتی اعظم کو یہ صحیح مفتی اعظم نہیں مانا ہے. بڑے بڑے سورما خاموش رہتے تھے. یہ جو افراتفری شروع ہوئی ہے نا ہندوستان کے عالموں میں, جنازہ نکال دیا ہے جنازہ, اور ہمارے عوام بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے عوام اسی کو زیادہ مفتی ذاکر صاحب بغیر طے کرے جائیں, ابے یار یہ کسی لائق نہ ہوں گے. اور جو 50,000 میں آ رہا ہے, لکھنؤ کہہ رہا لکھنؤ لاؤ گاڑی, ڈنکا بجا رہے ہیں دیہاتی. ابے ہمارے یہاں تو 50,000 کا مولوی آ رہا. مفتی ذاکر صاحب نے, مفتی شاہد صاحب نے اور اساتذہ نے نہ جانے ان 50,000 والوں کو کتنی مرتبہ تھپڑ مار مار کے پڑھایا, ڈنڈے مارے ہیں. مفتی صاحب یہ تو ہے ہی نہیں اس لائق. ابے ضمیر پیدا کرو, ضمیر. اور مفتی اعظم ہند نے فرمایا اے نواب صاحب دیکھ کے مرید ہو رہے ہو. کہنے لگا حضور معاف فرما دیجئے, مجھے سرکار غوث اعظم سے اشارہ ملا ہے. حضرات بغداد کا دیکھا ہوا خواب مفتی اعظم بریلی میں بیان فرما رہے ہیں. صبح کو اٹھ کر ذرا اپنے بچوں سے تو پوچھئے میں نے کیا خواب دیکھا. چارپائی وہی ہے, بیڈ وہی ہے, مگر بتا نہیں پائیں گے. مگر سرکار مفتی اعظم ہند بغداد میں جو خواب دیکھا گیا تھا اسے بیان فرما رہے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ تصور میں جہاں سوچا آواز دوں تجھ کو, میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عرس نوری, فیضان مفتی اعظم ہند. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور دیکھو ہم ہیں بریلی والے. ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے دیوانوں بتاؤ ہیں. ہم بریلی والے ہیں, بریلی والے. اور بریلی کی جو نسبت ہے وہ اعلیٰ حضرت سے ہے. سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت سے, اعلیٰ حضرت سے ہے. اور ہم ہیں بریلی والے. جن کا یہ شعر ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے اس شعر کو جب حضور مفتی اعظم ہند کے سامنے پڑھا تو مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے اصلاح فرمائی تھی. اور اصلاح کیا تھی وہ سن لیجئے. کہتے ہیں کہ نہ چھیڑ ایک گردش دوراں تو اہل بریلی کو. سبحان اللہ. نہ چھیڑ ایک گردش دوراں تو اہل بریلی کو. ارے یار بریلی والو, ہم تنہا نہیں ہیں, ہمارے ساتھ خالد ملت بھی ہے. دور سے بولو سبحان اللہ. ہمارے ساتھ تاج الشریعہ بھی ہیں. اب تو بول دو سبحان اللہ. تاج الشریعہ کے تو اچھی خاصی تعداد میں مرید موجود ہوں گے, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ہمارے ساتھ مفتی اعظم بھی ہیں, ہمارے ساتھ عاشق رسول سرکار اعلیٰ حضرت بھی ہیں, ہمارے ساتھ کلیر کے علام الدین بھی ہیں, ہمارے ساتھ پاک پٹن شریف کے فرید الدین بھی ہیں, ہمارے ساتھ
خواجہ کے غریب نواز بھی ہیں، ہمارے ساتھ بغداد کے غوث اعظم بھی ہیں، ہمارے ساتھ کلیئر کے، ہمارے ساتھ کربلا کے امام حسین بھی ہیں۔ حضرات ہم تنہا نہیں ہیں، تنہا تو وہ لوگ ہیں یار جو کسی کو مانتے ہی نہ ہوں، ہم تو الحمدللہ سب کو مانتے ہیں۔ ہمارے مرشد نے یہی سبق ہمیں دیا ہے اور دنیا والوں سے کہا ہے کہ نہ چھیڑ ایک گردش دوراں تو اہل بریلی کو، کیوں؟ کیا ان کے پاس ہتھیار ہے؟ نہیں، ہتھیار نہیں ہے۔ نہ چھیڑے گردش دوراں تو اہل بریلی کو، کیا ان کے پاس ہتھیار ہے؟ جی نہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس لاٹھی اور ڈنڈے نہیں ہیں، ان کے پاس برچیاں نہیں ہیں، بلکہ ان کے سینے میں رسول پاک کی محبت ہے، اور جس کے سینے میں نبی پاک کی محبت ہوتی ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اگر وہ ڈرتا ہے تو صرف اپنے مولا سے ڈرتا ہے۔ نہ چھیڑ اے گردش دوراں تو اہل بریلی کو، غلامان بریلی کی مدینے تک رسائی ہے۔ بس ابھی تو 15 منٹ ہوئے ہیں یار، 20 کا ٹائم دیا تھا۔ ایک بار درود شریف بس پڑھیے، اللہم زور سے پڑھیے، زور سے۔ حضرت علامہ مولانا توصیف رضا صاحب نے پیر پکڑنا شروع کر دیے ہیں، اور اس بات کی لاج رکھنا چاہیے، میں بھی لاج رکھ رہا ہوں، اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ آج میں جب مراد آباد سے آیا تھا